بتانا چاہ رہا ہوں، جب انڈیا نے وڈرا کر لیا اور بہت سارا اپنا جو علاقہ تھا وہ بھی کنسیڈ کر دیا چائنا کو، تو اس کے بعد پھر امریکہ کی طرف سے خیر وہ تائیوان کے پاس لا کے ایک بحری بیڑا کھڑا کرنا اور دوسرا ساؤتھ ایسٹ جو چائنا ہے، صدرن چائنا کے جو سمندر ہے اس کے اندر کھڑا کرنا، اور اب یہ خبر جاری کرنا ان کی اپنی یوٹیوب چینل کے اوپر کہ 92 جو ہے وہ طیارے، ٹینک اور پرسنل کیریئر جو ہیں وہ رشیا اور امریکہ نے بائی ایئر لفٹ کر کے انڈیا کو ڈیلیور کر دیے ہیں۔ اس کے اندر اب پتہ نہیں اب ان کی طرف سے جاری ہوئی ہے، اور جاری کرنا بڑا معنی خیز ہے۔ یہ کیا میسج ہے جی اس وقت، جبکہ انڈیا تو اپنی طرف سے مطمئن ہو کے تھپڑ چھپڑ کھا کے واپس آ گیا جی وہ وہاں سے۔ بریگیڈیئر صاحب جی ہاں میں اصل میں دیکھیے نا ٹوٹل اس وقت بہت ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اس وقت پورے ورلڈ سینیریو میں جو چیزیں ہو رہی ہیں نا ان کو اسٹڈی کرنا چائنا، انڈیا، امریکہ، رشیا، افغانستان اور پاکستان کے تناظر میں بہت ضروری ہے۔ اور جس طرح ساؤتھ چائنا سی کی آپ نے مثال دی، وہ اس لیے ریلیٹو ہو جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا کل ایک خبر تھی جس میں ایران نے اپنا چائنا نے انڈیا کو اور ایران نے انڈیا کو وہ $408 بلین کا جو پروجیکٹ وہ لے کے باہر کا چل رہے تھے، اس سے انہوں نے آؤٹ کر دیا ہے، اور اس کی ریل کنیکٹیوٹی جو ہے وہ چائنا خود ڈیلیور کر رہا ہے۔ اب وہ جو تمام کی تمام افغانستان کے سے الٹرنیٹو جو انڈیا کریٹ کرنا چاہتا تھا پاکستان سے جو ایک سپلائی لائن جاتی ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے، وہاں پہ بنیادی طور پہ جس وقت آپ کو انفلوئنس نظر آ رہا ہے تو وہ ایران کے اندر چائنا کا کوارٹر ٹریڈ کے حساب سے بھی پہلے بہت زیادہ تھا، جس زمانے میں ایران کے اوپر ریسٹرکشن تھی، اور اب جب یہ چل رہا ہے 2 دفعہ یہ ایران کے اوپر ریسٹرکشن کی وجہ سے انڈیا کے درمیان انڈیا جس وقت انویسٹمنٹ کر رہا تھا اس وقت بھی رکا، لیکن اب وہ چیز دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ اب ان تمام چیزوں میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ ایک طرف سے چاہ رہا ہے کہ افغانستان سے نکلے، لیکن کووڈ اور اس کی وجہ سے وہ پیس سلو ہوئی ہوئی ہے، اور ایک کوارڈ 4 ایک اور الائنس بن گئی ہے جس میں آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، انڈیا ہے اور امریکہ ہے، اور وہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ساؤتھ چائنا سی میں جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، اور جس طرح چائنا جو ہے وہاں پہ وہ اسپارٹی آئی لینڈ اور جو آرٹیفیشل آئی لینڈ کریٹ کیے ہوئے ہیں ان کو بھی کلیم کر رہا ہے، اور اس کے اندر جو ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو انرجی کے ذخائر پڑے ہوئے ہیں وہ دنیا کے لیے، امریکنز کے لیے بھی اور یہ کوارڈ 4 کی الائنس کے لیے بھی اور باقی جو دنیا کی سیاست ہے اس کے لیے بڑی ضروری ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اپنا انڈیا جو ہے وہ رشیا کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی بریگیڈیئر صاحب ہم آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں، کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ہے شاید دوبارہ آتے ہیں، اور بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ بھٹی صاحب یہ جو مطلب کہ یہ تو ایک قسم کا انڈیا جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ پٹرول سے آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہے جی، وہ باقاعدہ اس میں جمپ کر گیا۔ اگر یہ صورتحال دیکھی جائے تو کیا پھر دوبارہ چائنا کے ساتھ کوئی ٹھوک ٹھوک شروع ہوگی، یا انڈین جو ہیں ظاہر ہے اس نئے آلات ان کے ہاتھ لگے ہیں، اس پہ ٹریننگ لیں گے، ذرا ہاتھ سیدھے کریں گے، اور اس سال تو کوئی پنگا نہیں کریں گے، اگلے سال کر سکتے ہیں مارچ اپریل کے اندر۔ جی ممتاز بھٹی صاحب۔ دیکھیے اس وقت سب سے بڑا جو ڈیفینس اکوپمنٹ پرچیزر ہے وہ انڈیا ہے رضوان رائے صاحب، اور جو گد ہیں اسلحہ بیچنے والے وہ اس کی معیشت کو نوچ رہے ہیں، اور مودی اپنے ایجنڈے کے تحت آپ کہہ لیں اپنی انٹیلیجنس کے اوپر ریلائی کر کے ایک بڑا کھیل کھیل رہا ہے کہ رافیل بھی خرید لو، فلانی چیز بھی خرید لو، اسرائیل سے جو ہے وہ نگرانی کرنے والے وہ جو کھلونے ہوتے ہیں وہ بھی خرید لو، سارا کوئی گنے فلاں جگہ سے خرید لو، جہاں سے جو ملتا ہے مارکیٹ سے، رشیا سے، امریکہ سے، فرانس سے، اسرائیل سے یہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ جی اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہوگی، اور کیا واقعی اس طرح کی صورتحال ہے کہ اس کے استعمال کی نوبت آ جائے۔ دیکھیں چائنا کی جو پالیسی تھی نان کنفرنٹیشن کی ایک عرصے سے چلی آ رہی، وہ ابھی تک اس کے اوپر جو ہے وہ کمیٹڈ ہے، اور نہیں چاہ رہا کہ کسی جگہ پہ الجھ کے وہ اپنی جو معیشت کی جو رفتار ہے اس کو نقصان پہنچے۔
اب اگر آپ دیکھیں پورا پلان کر کے جس طرح گھیرا گیا چین کو، ان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے انڈیا کے اندر جو ہے ان کی کمپنیز کو بین کیا جا رہا ہے، امریکہ کے اندر کیا جا رہا ہے، باہر جو ہے ان کے پروجیکٹ کینسل ہو رہے ہیں، ہواوے کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات اٹھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ بیسیکلی یہ وہ خوف ہے جو کہ امریکہ اور اس کے الائز کے اندر پایا جاتا ہے، ان کی جو ایمرجنگ اکنامک پاور ہے چائنا کی، اور خطے کے اندر جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، جس طرح سے یہ ایران کو ساتھ لے کے چل رہا ہے، پاکستان میں پروجیکٹ چل رہا ہے، پھر نیپال کو ساتھ ملایا، رشیا کے ساتھ کلوز ٹائز ہیں۔ تو بیسیکلی آپ یہ جو ایک آپ کیا لے ردم بنا تھا، اس کو خراب کرنے کے لیے ایک نئی کوشش جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، اور اس میں جو مختلف ممالک ہیں ان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن میں خود ہم پاکستان بھی شامل ہے کہ جی آپ ایک سائڈ چن لیں۔ جو واضح میسیجز اور اشارے سگنلز آ رہے ہیں وہ اسی لیول کے آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ساری صورتحال کے اندر انڈیا جو ہے اسکیپ گوٹ بننے جا رہا ہے بنیادی طور پہ۔ ان کی معیشت جو ہے ایک تو ان کو اسلحہ بیچیں گے، اپنی ڈوبتی ہوئی معیشتوں کو سہارا دیں گے، اور اس میں سب سے زیادہ جو افیکٹی ہوگا اس ساری صورتحال کا وہ ایک عام انڈین ہوگا، جس کے لیونگ سٹینڈرڈ کے اوپر کمپرومائز کر کے اتنی بڑی ڈیفینس پرچیز اور موومنٹ جو ہے وہ مودی اور اس کی جو آرمی ہے اور امت شاہ اور یہ اجیت ڈوول کروا رہے ہیں، یہ بیسیکلی ان کو کاسٹ کرے گا ہندوستانیوں کو، اور اس کی جو آگے ان کے اپنے اوپر اثرات آئیں گے، کھینچا تانی جو شروع ہوگی سوسائٹی کے اندر، اور جس طرح کہ وہاں پہ بھی جو ہے پتہ نہیں کو ہوا چلی ہے، جیسے ٹڈی دل یہاں سے وہاں گیا، ان کی انٹیلیجنس بھی آپ بندے توڑ کے کانگریس کے راجستھان سے وہ اس کو سچن پائلٹ کو توڑا گیا 40 MLA سمیت، تو وہ اس کو مودی کو دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارا سنیریو جو ہے بیسیکلی ہم نے صرف سسٹین کرنا ہے۔ اگر ہم اس صورتحال میں صرف اپنے آپ کو سسٹین کرا جاتے ہیں، اپنی اکانومی کو بہتر کر جاتے ہیں، تو آپ کو امپیکٹ دوسری طرف خود بخود نظر آئے گا اس کھینچا تانی کا، اور الٹیمیٹلی لوزر جو ہے وہ عام انڈین ہوگا اور انڈیا ہوگا۔ یہ جو مودی سرکار اور اس کے ساتھ جو فیصلہ ساز ہے اس وقت کے، یہ شاید 2-4 سال بعد وہاں پر نہ ہوں، لیکن جو ان کی پالیسیز ہیں یہ ہندوستان کو ڈیمیج کر رہی ہیں، زخمی کر رہی ہیں، اور بالآخر اس کے ریزلٹس آئیں گے۔ بھٹی صاحب سوری برگیڈ صاحب، میں آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں، اور سوال میرا یہ ہے کہ اسلحہ تو انڈیا کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا 67-68 کے ہمارے جو میراج تھے ان کے ذریعے، اور یا انڈیجنس جو ہے ہمارا JF تھنڈر اس کے ذریعے ہم نے ان کے جو مگ کو اور سخوئی کو ایون پھڑکایا ہے۔ جی سخوئی تو دنیا کا اس وقت لیٹسٹ طیارہ ہے، اور سخوئی 30 MKI جو ہے، اور رشین بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ کن نالائکوں کے حوالے ہم نے ہتھیار کر دیے۔ تو ہتھیار تو ایشو ہی نہیں ہے جی انڈیا کا، وہ جتنا مرضی لے لے اسلحہ، اصل تو میٹر جو کرتا ہے وہ اس کو چلانے والا کرتا ہے نا جی۔ بالکل ٹھیک کی ہے، it is not the man but the man behind, it is not the gun but the man behind the gun who matters۔ لیکن بات یہ ہے کہ اسلحے کی دوڑ کے اندر جو ممالک شامل ہیں اس میں آپ کو انڈیا تو ایک پیس پہ دوڑتا نظر آ رہا ہے نا، کہ رشیا سے اگر وہ ایئر ڈیفنس سسٹم لینا چاہتے ہیں تو وہ ایئر ڈیفنس سسٹم کیوں لینا چاہتے ہیں؟ لیکن چائنیز نے جو میزائل بنائے ہیں اور جن کی انہوں نے ڈسپلے بھی کیا ہے، وہ ہر قسم کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو پینیٹریٹ کر سکتے ہیں۔ تو انڈیا اسلحہ تو جمع کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس کے کانٹریکٹ جو ہیں وہ صرف امریکہ کے ساتھ نہیں بلکہ باقی ممالک کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں۔ اب جو وہ اسلحہ جمع اس وقت جو بات چیت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ چین زیادہ تر اکانومی دنیا کی باقی اکانومیز ڈیولپ نہیں ہو رہی، یعنی اگر چین صرف افغانستان نہیں دنیا میں باقی جگہ جائیں، اکنامیکلی جس طرح وہ انویسٹ کر رہا ہے، اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا پالیسی اپنائیں گے؟ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا تو آپ اپنی اکانومی کو اس لیول پہ لے کے آئیں، اگر اکانومی کو نہیں لے کے آئیں تو وہ ملک جو دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ معاشیات کی بیسس پہ کنیکٹیوٹی کر رہا ہے، اور جو ون بیلٹ ون روڈ یا باقی جو انویسٹمنٹ ہے اس سے دنیا کو اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اکانومی ڈیولپ کریں یا اپنے آپ کو اس طرح ڈیفنس کے طور پہ مضبوط کریں، یہ کہیں کہ کل اگر کوئی وہ ملٹریلی بھی آیا تو ہم اس کو سسٹین کرنے کی پوزیشن میں یا روکنے کی پوزیشن میں۔ تو یہ تو ڈیزائر لسٹ ہوتی ہے، اور یہ لسٹ جو ہے یہ انڈیا کے اندر آج سے نہیں بڑے عرصے سے موجود ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ وہاں پہ جو ممالک ڈیفنس پروڈکشن کرتے ہیں جس میں امریکہ سر فہرست ہے،
انہوں نے اپنا اسلحہ بیچنا ہے اور ان کو مارکیٹ چاہیے، اور وہ مارکیٹ جب آپ کو ایک کسٹمر مل رہا ہے تو اس مارکیٹ میں جا کے آپ فروخت کریں گے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، تبھی آپ فروخت کر رہے ہیں۔ تو انڈیا پاکستان کو جس طرح دیکھتے ہیں اس کے حساب سے وہ چاہیں گے کہ ہر وہ چیز مارکیٹ سے اٹھا لیں جو چیز ان کو کسی نہ کسی طریقہ کار سے بچا سکے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی انڈیا کی جو ماضی میں بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو انڈیا کی کبھی پروکیورمنٹ کی لسٹ کبھی کم ہوئی نہیں ہے، چاہے آپ نو وار پیکٹ میں تھے یا جب آپ کا اپنا بارڈر کے اوپر ایک سیز فائر ہوا تھا، وہ اسی حساب سے اور اسی اسپیڈ سے چلتے رہے۔ اس وقت جو یہ دنیا بھی اس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے جہاں پہ فریش الائنسز جنریٹ کر رہی ہے، اور وہ جو الائنسز ہیں وہ ملیٹریلی بھی جا رہی ہیں، اکنامیکلی بھی جا رہی ہیں، اور یہ جو کنیکٹیوٹی جس کو آپ کہتے ہیں ریل روڈ نیٹ ورک جو ہے جس سے آپ کے بزنسز آگے چل رہے ہیں اس کے طریقہ کار سے بھی ہو رہی ہے، کیونکہ انڈیا اس میں آپ کو ایک بیک فٹ پہ نظر آ رہا ہے، اور وہ یہاں پہ نہیں ہے، نیپال تک نے انڈیا کو کہہ دیا ہے، بھوٹان تک نے انڈیا کو کہہ دیا ہے، تو اس لیے وہ یہ فیل کر رہا ہے کہ اس کو اپنے آپ کو اتنا مضبوط ملیٹریلی کر لے کہ باقی دنیا کے جو خطے کے ممالک ہیں ان کو وہ چیلنج کرتا رہے۔